رات کو سونے سے پہلے 21 دانے گندم کے گن کر اس کے اوپر یہ کلمات پڑھ کے اس کو پاس رکھ کے سو جائیں۔ صبح اٹھتے ہی پیسے اکٹھے کرتے جاؤ، دولت ہی دولت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور ایک رات میں ہی ساری کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ایک ہی رات میں مشکلیں حل کرنے والا عمل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جس نے بھی آج تک کیا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، کیونکہ اناج یہ جو گندم ہے جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے پھر ساری زندگی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس کے گھر سے گندم رزق ختم نہیں ہوتا، دولت ختم نہیں ہوتی۔ دولت کے پیچھے اب اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دولت خود اس کی تلاش میں آئے گی اگر اس نے اس طرح یہ عمل کر لیا۔ دیکھیں 21 دانے آپ نے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، اس کو گننا ہے بار بار، 22 بھی نہیں کرنا، 20 بھی نہیں کرنا، 21 دانے لینے ہیں گندم کے، وہ بھی ثابت، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ یہ باتیں چند ایک ہیں، اور صاف ستھرے گندم کے دانے لیں۔ جیسے جیسے اس کے اوپر یہ عمل کریں گے، رات سوئیں گے، سوئے ہی مقدر جاگ جاتا ہے، سوئے ہی قسمت جاگ جاتی ہے۔ اس لیے اگر مقدر کو چمکانا چاہتے ہو، قسمت کو بدلنا چاہتے ہو، تمام حاجتیں اور پریشانیوں کا حل چاہتے ہو، تو پھر آج ہی اس عمل کو کر لیں۔ نماز عشاء پڑھنا پتہ ہے کتنا افضل ہے؟ نماز عشاء کی فضیلت حدیث مبارکہ میں اتنی آئی ہے کہ نماز عشاء پڑھیں، رات کو عمل جب مرضی کر لیں سونے سے پہلے، لیکن پھر عمل کرنے کے بعد باوضو سونا ہے۔ اگر تو مقدر چمکانا ہے نا تو پھر آپ نے باوضو سونا ہے۔ یقین جانیں یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جس کی آپ کو تمنا ہے، جس کی آپ کو آرزو ہے، جس کی ہر شخص تلاش میں ہے کہ کاش ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جاتا، اور آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہوں گے کہ کاش ہمیں اس کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، کیونکہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق جن کی 27 لاکھ مربع میل حکمرانی تھی، وہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو 40 راتیں مسجد میں باجماعت نماز عشاء پڑھ لے، پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کے بعد، اور پھر اس کو جو بندہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے نا، خواتین تو صاف ظاہر گھر میں ادا کریں گی، جو مرد جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں اللہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کوشش کریں آج آپ با جماعت نماز ادا کریں، پھر گھر میں آئیں، خواتین اپنے گھر میں وقت پر نماز ادا کریں، پھر باوضو رات کو سونے سے پہلے، جب وہ سونے کا ان کا ٹائم ہو اس سے کچھ چند منٹ پہلے، یہ بالکل بڑا مختصر آسان سا عمل ہے، چند منٹ لگتے ہیں، 2-4 منٹ کا یہ عمل آپ کی یقین جانیں ایک رات میں اللہ سے حاجتیں پوری کروا دیتا ہے، ہر مشکل آپ کی حل ہو جاتی ہے۔ اور یہ تلخ حقیقت ہے، اگر آپ اس کو یقین کریں نا، یقین جانیں یہ واقعی آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں۔ دیکھیں محرم الحرام کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی عظمتیں اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ربیع الاول ہے، پھر اس کے بعد سفر ہے، اس کے بعد سفر کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ کس قدر اسلامی مہینے چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں کر لیں جب مرضی کر لیں، لیکن عمل آپ نے رات کو عشاء کے بعد ہی کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن کی بے شمار فضیلت ہے۔ جس کام میں مشکل زیادہ ہو اس کام میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ عشاء کے وقت میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ عشاء کے لغوی معنی ہوتے ہیں رات کے ابتدائی تاریخی کے ہیں، اصطلاحی معنی رات کے ابتدائی تاریخی میں پڑھے جانے والی نماز کو نماز عشاء کہتے ہیں۔ چونکہ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے نماز کو نماز عشاء یعنی شرح مشکل الآثار میں یہ بات موجود ہے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز کس نے پڑھی یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، بڑی علمی باتیں بتاؤں گا، بڑی اہم چیزیں بتاؤں گا، اس لیے یہ چیزیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے موقع دیا اس ویڈیو پر آپ پہنچ چکے ہیں تو پھر اس کو مکمل دیکھیں، آج بڑی علمی ذخیرہ آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ کی یقین جانے کہ نسلوں کو بھی بتا جائیں گے نا تو آپ کی نسلیں بھی ہمیشہ آباد رہیں گی۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا گندم کا، اس گھر کے بچے بچے کا مقدر سنورے گا، بچے بچے کی قسمت بدلے گی، بچے بچے کا نصیب بدلے گا۔ یقیناً آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز عشاء ادا فرمائی ہے۔
یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز زیادہ محبوب تھی۔ نماز عشاء کی اہمیت اور فضیلت کی کئی کتب میں وارد ہے۔ چند فضائل میں سے ایک دو باتیں بتا کے عمل کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ نے جیسے میں نے کہا ہے کسی بھی برتن میں، کسی کاغذ میں، کسی چیز میں بھی جیسے دانوں کی نشاندہی میں نے کی ہے اسی طرح گن کر اپنے سامنے رکھ لینے ہیں جب یہ عمل کرنا ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں دائیں ہاتھ پہ رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں یہ بھی افضل ہے، اس میں کوئی نہیں، دائیں ہاتھ پہ پکڑ کے پڑھیں یا سامنے رکھ کے پڑھیں، بس ترتیب یہ ہونی چاہیے، یہ طریقہ یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں اور اس کے اوپر جو چیزیں بتاؤں اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی اور اس کی ترتیب میں آگے پیچھے نہیں کرنی، بس ان باتوں پہ عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، عمل صحیح طرح بتانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ فضل فرمائے گا اور پھر میرا رب ضرور بضرور برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کا فضل برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ 21 دانے آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اگر گھر میں چاول موجود ہے نا تو 7 دانے چاول کے بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ دو چیزیں ہو گئی، گندم کے دانے 21، چاول کے دانے 7، یہ 7 چاول کے دانے بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ دکان سے کسی سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں، آج عمل کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، اس میں تو دن کا بھی کوئی مقرر نہیں ہے کہ کس دن کرنا ہے، بس رات کو کرنا ہے سونے سے پہلے۔ اور یہ 21 دانے اور یہ 7 دانوں والا عمل بہت ہی کامیاب ہے، یہ 7 نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، اس قدر اس کی برکتیں ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقین پر نماز عشاء اور فجر ہے، جو ان میں فضیلت ہے اگر جانیں تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بال گھسیٹتے ہوئے، یعنی اگر انہیں اپنی پشت کے بال، کمر کے بال گھسیٹ کے بھی مسجد تک پہنچنا پڑتا، نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا تو وہ لوگ ضرور آتے اگر ان کو اس کی نماز کی اہمیت اور طاقت کا پتہ چل جاتا۔ پھر حضور نے فرمایا جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ پاک اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر 40 دن بعد جماعت یعنی 40 راتیں نماز یعنی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے خصوصی طور پر اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اس میں غفلت نہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کا، اس کی رحمت کا سوال کیا کریں تاکہ آپ کو نور نصیب ہو۔ آقا نے فرمایا یعنی فجر اور عشاء میں چل کر مسجد آنے والے کو قیامت کے دن کامل نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کے لیے نور کی خوشخبری ہے، اس کے لیے روشنی کی خوشخبری ہے۔ اب اگر زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، زندگی کو منور کرنا چاہتے ہو، زندگی سے اندھیرے ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر دوستو یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ اور پھر یہ اگر فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں پوری رات سوئے بھی ہوئے نا، اللہ آپ کو جو ہے وہ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ جیسے میں نے کہا ہے دونوں چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اب آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے۔ یہ درود پاک آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی دوسرا درود پاک پڑھ لیں، بہتر تو یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں تو یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اس لیے اس کے الفاظ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو جس کے الفاظ خود آقا سے ملتے ہوں اور جو خود حضور کی زبان اقدس سے جاری ہوں تو اس کی فضیلت تو باقی درودوں سے بہت زیادہ افضل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، دل کی صفائی نصیب ہوتی ہے، اس بندے کا اس عمل کے ذریعے دل نرم ہو جاتا ہے، حسد سے وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، بغض اور کینہ جیسی منفی چیزیں دور کر دی جاتی ہیں، اس لیے برکت بے حساب ملتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے زندگی میں برکت آتی ہے، رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، قبر بھی اس بندے کی روشن ہوتی ہے، دعا اس کی جو بھی مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کی طرف نگاہ محبت نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے اس بندے کو اتنے انعامات سے نوازا جاتا ہے، دنیا تو دنیا، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکتوں سے محروم نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت
یہ عظیم صورت ہے، یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بار بار، اور یہ تو میرے آقا نے وظیفے کے طور پہ بھی صحابہ کرام کو بتائی ہے، فرمایا کہ یہ سورت پڑھنے سے اللہ تمہیں بھی، تمہارے گھر والوں کو بھی، تمہارے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا، یعنی ان کو بھی غنی کر دیا جائے گا، ان کو بھی مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی صورت ہے، تو اس کو پڑھیں اور اس کی برکتیں دیکھیں، جنت میں تمہارے لیے محلات تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کا فضل ملتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جو اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تہائی قرآن کا ثواب، جو 3 بار پڑھتا ہے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس کو پڑھتا ہے، اس سورت سے محبت کرتا ہے، اس کی کثرت تلاوت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں شیطان کیسے تم سے دور بھاگتا ہے، اور اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ پھر وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے اس کو پڑھنے سے جنت میں محلات تیار ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے سے سالوں کے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھنے سے 100 شہیدوں جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی وہ انعامات عطا کرتا ہے جس کی مجھے اور آپ ہم سب کو بے حساب ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے حوالے سے دیکھا بھی ہے، پوچھا بھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اخلاص بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کا مطلب ہی سورت اخلاص ہے۔ تو جو اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ دوبارہ اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یہ سارا عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اپنے اس بندے کے لیے ساری راہیں کھول دیتا ہے، سارے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوتا ہے۔ اس کی ہر آیت دلوں کو منور کرتی ہے، روح کو سکون بخشتی ہے۔ قرآن نہ صرف عبادت کا ذریعہ بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام بھی پیش کرتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، اس کے معنی میں گہرائی اور اس کے الفاظ میں تاثیر پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم انسان کو رب سے جوڑتا ہے اور بندے کو اس کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ اس کا پڑھنا باعث اجر ہے، اس پر غور کرنا ذریعہ فہم ہے، اس پر عمل کرنا نجات کا راستہ ہے۔ قرآن کی تلاوت دل کو جلا بخشتی اور آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے۔ یہ کتاب ہر دور کے انسان کے لیے پیغام رکھتی ہے، وہ چاہے کسی بھی زبان، قوم، زمانے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کی تعلیمات میں محبت، عدل، صبر اور تقوی جیسے اوصاف کی تعلیمات دی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کا ہر صفحہ، ہر سطر، ہر حرف خالق کائنات کی عظمت کا مظہر ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور قرآن صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھنے اور زندگی میں نافذ کرنے کے لیے۔ تو قرآن مجید کی یہ عظیم سورت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 7 مرتبہ، کوئی زیادہ تعداد نہیں، بالکل مختصر سی تعداد ہے۔ اور ہر روز تقریباً ہمارا فجر کے بعد درس ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں اس بندے کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ نے بڑا توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا بھی ہے، اسی طرح کرنا بھی ہے۔ پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجئے گا، لیکن اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کیجئے گا۔ بس یہ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس کو ریکویسٹ سمجھیں یا التجا یا جو بھی سمجھنا چاہتے ہیں اس کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کی بہاریں کس قدر تمہیں ملتی ہیں۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے آپ نے، یعنی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائے، کیونکہ اس سورت کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ توحید والی سورت ہے
اور اس کے بعد دیکھیں میں جو ذکر آپ کو بتانے لگا ہوں، اس ذکر کے کرنے سے دنیاوی بزرگی، بلندی روحانیت، اور اس کے پڑھنے سے دنیا میں بندہ ہمیشہ باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں اس کو ترقی مل جاتی ہے، عظمت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ تسخیر خلق ملتی ہے، مخلوق اس بندے سے بے حساب محبت کرتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے اسے دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو، وہ اس کو پڑھ لے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور بے شمار غیب کے اسرار و رموز حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے تجربے کے مطابق جو ہے نا، یہ ایسے حضرات جو راہ طریقت پر چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، باطن کھل جاتا ہے۔ صاحب روحانیت بننے کے لیے اس کو پڑھیں گے تو نفی اسبات اور بہت ساری چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ کوئی شخص بیمار ہے، صحت یابی کے لیے پڑھیں، رزق کاروبار نہیں مل رہا، جاب نہیں مل رہی، اپنی منشا کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا، اور جائز کام ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو، اور اس کی ذکر کی برکت سے ہمیشہ دوسروں کی نگاہ میں باعزت رہے گا۔ گھر میں مال و دولت تو آتا ہے، دولت کے ساتھ ساتھ برکت اور کثرت بھی ملتی ہے، دائمی عزتیں بھی ملتی ہیں، باطنی اشارے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی پیر مرید کی نظروں، یعنی کوئی مرید اپنے پیر کی نظروں میں، اور اسی طرح کوئی عورت اپنے خامند کی نظروں میں گر جائے تو ایسی حالات میں اس کو پڑھیں تو یہ تمام سر بلندی اور مکرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھیں اور اس کو ایک رات ضرور کر کے دیکھیں، اور آپ کو دل چاہے گا کہ میں کاش اس عمل کو ساری زندگی کے لیے اپنا لوں۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، کچھ اعمال اور وظائف ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے مختصر ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طاقت رکھی ہے، تو بندہ ساری زندگی بس اسی کو پڑھتا رہے، وہی الفاظ یاد کرتا رہے۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کلمات کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب میں بار بار تعداد اور ترتیب پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ عمل میں یہ دو چیزیں ہی تو اہم ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں تو بہت ضروری ہوتی ہیں نا، اور یہ چیزیں اگر اس میں بندہ غلطی کر جائے تو پھر بہت سارے نظام جو ہیں وہ درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گم شدہ چیزوں کے لیے، کسی سے قبضہ چھڑانے کے لیے، مقروض ہیں قرضے سے نجات کے لیے، قید میں ہیں رہائی کے لیے، تمام مسائل کے حل کے لیے اس کو پڑھتے جائیں، غنا ملتی جائے گی، دولت ملتی جائے گی، مقدر سنورتا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو، آپ نے یہ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کو بتائی، اس کے پڑھنے کے بعد جو کلمات میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کلمات ہیں: یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اے عزت والے، اے جلال والے، اے اکرام والے۔ تو دیکھیں پھر کیسے کیسے تمہارے لیے راہیں کھلتی ہیں، کیسے کیسے تمہارے لیے نظام بہتر ہوتا ہے، کیسے کیسے تمہارے لیے تمہاری جو ہیں وہ چیزیں اپنی اصلی حالت پر آتی ہیں۔ بعض لوگوں کے دکان کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور وہ یہ عمل کریں اور یہ چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے رات کو، اور پھر ان کی ترتیب اور طریقہ میں آپ کو آخر میں عرض کروں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عمل جب کرنا ہے نا، کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے۔ یا اللہ، مجھ سے زندگی میں جو خطائیں ہو چکی ہیں، جو میں نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر میں جو بھٹکا رہا، تو مجھے اس کی معافی عطا فرما، آئندہ کے لیے مجھے خوشحالیاں عطا فرما، میری زندگی کو خوشحال کر دے، میرے مقدر کو سنوار دے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے پہلے عہد کر لینا ہے کہ یا اللہ، میں آج کے بعد حرام رزق کے قریب نہیں جاؤں گا، تو مجھے حلال اپنے خزانے سے عطا فرما۔ بس اس 2-4 الفاظ ہیں، اس کو بس آپ نے بولنا ہے کہ یا اللہ، جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں وہ تم معاف فرما دے۔ بس اس نیت کے ساتھ پھر آپ نے شروع ہو جانا ہے، توبہ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے نیت کر لینی اپنے مقصد کی، پھر آپ نے جیسے جیسے چیزیں میں نے بتائی ہیں اس طرح آپ نے پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو چیز، یہ صرف چند ایک چیزیں ہیں۔ اب آخری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ان چاولوں کے اوپر دم کرنا ہے، ان دانوں کے اوپر دم کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ کے پاس وہ گندم کے دانے ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ صاف ظاہر اس کو اپنے پاس رکھیں گے، کسی کپڑے میں باندھ کر بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کاغذ میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھیں رات کو اپنے سر کی جانب، یعنی کہ
دائیں جانب جو آپ کا سیدھا بازو ہو نا، جب چارپائی پہ لیٹیں تو جو جانب آپ کا دایاں بازو ہو اس جانب آپ اس کو رکھیں۔ دیکھیں جو میں نے آپ کو سب سے پہلی چیز بتائی ہے نا، وہ اتنی ضروری ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے نا، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ استغفار کرنے والے کی اللہ بخشش فرماتا ہے اور اس کے لیے خوشخبری بھی ہے، رزق میں برکت بھی آتی ہے، اللہ وہاں سے روزی کے راستے کھولتا ہے جہاں اس کا غمان نہیں ہوتا، مشکلات ایسے حل ہوتی ہیں جیسے کبھی آئی نہیں تھی، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، روح کی پاکیزگی ملتی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، اور در بدر بھٹکنے والوں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والوں جلدی کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو لازم پکڑ لیا اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، یعنی استغفار کو جس نے لازم پکڑا ہر غم سے نجات اللہ دیتا ہے، اور رزق تو اتنا دیتا ہے کہ اس کی نسلوں تک نہیں ختم ہوتا۔ اس لیے اب جو چیز میں آپ کو اس کے بعد بتانے جا رہا ہوں، 313 بار آپ نے وہ کلمات پڑھے، وہ کلمات پڑھنے کے بعد اب اللہ سے ایک ہی سوال کرنا ہے، وہ ہے رزق کا، وہ ہے غنا کا، کہ اللہ مجھے غنی کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاشرے میں لوگوں سے بے پرواہ کر دے، لوگوں میں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غنی ذات ہے۔ عام طور پر ہم غنی کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ بندہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہو۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس طرح لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق میں اسے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کرتا ہے، اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ جود و کرم اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان میں قناعت پیدا ہوتی، دوسروں سے احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے، ترقی دکان، ترقی کاروبار، آمدن میں برکت ہے، غربت سے دوری، غیب سے مالدار، اور محبت پسند کی شادیوں کے رشتوں کے لیے سارے معاملات۔ اس لیے آپ نے پڑھنا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اوپر لطف و کرم کی بارش برسا کر غنی کر دے گا، اس سے بڑھ کر اور بندے کو کس چیز کی طلب ہے، اور کس چیز کی بندے کو حاجت ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، غنا مانگنی ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جیسے میں نے کہا ہے چاول کے دانوں پہ دم کرنا ہے، گندم کے دانوں، اور یہ جو اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی میں تعداد عرض کرتا ہوں، یہی اسم مبارک ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اے غنی، اے بے پرواہ، اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر درود پاک پڑھا، اس کے اوپر دم کیا، اس کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، جو گندم کے دانے رات کو اپنے تکیے کے نیچے رکھنے، صبح ان کو صدقے کی نیت سے آپ نے جانوروں کو یہ چھت کے اوپر ڈال دینے ہیں، پرندوں کو ڈال دیں، انشاءاللہ ہر ایک دانے اس پر اللہ آپ کی کئی حاجتیں، کئی مشکلیں حل فرما دے گا۔ والسلام علیکم۔